الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وبارك وسلم وصلوا عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وأهل بيتي أو كتاب الله وعترتي. وقال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. तमाम अहबाब मोहब्बत और अकीदत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد حمد الصلاۃ آپ کے اس جامع مسجد اللہ والی میں کچھ وقفہ کے بعد حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مخدوم العلم والعلماء، استاد العلماء والحفاظ، اس مسجد کے بانی، مدیر، متولی حضرت قاری سید محرم علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ میں حاضری ہوئی اور اس کے بعد آج حاضری ہو رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ان کے اس لگائے گئے گلشن کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے اور ان کی قبر کو اور ان کے اہل و عیال کی قبروں کو نور قرآن سے، نور ایمان اور نور اسلام سے منور فرما دے. آمین یا رب العالمین. ہمارے مخدوم مکرم محترم حضرت قاری سید محمد عمر فاروق شاہ صاحب ہمارے محترم ہیں، مکرم ہیں، مخدوم ہیں، بزرگ ہیں اور اپنے والد محترم کے حقیقی علمی اور عملی اور روحانی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہے. جمعۃ المبارک کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، اسی کے ضمن میں چند معروضات پیش کروں گا. ہم اہل اسلام کو قرآن، اسلام، نماز، دین، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کا ایک جز کامل، اکمل اور مکمل طور پر جو منتقل ہوا ہے، یہ فیض ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. انسانیت کی تخلیق کے بعد رب تعالیٰ نے رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. انبیاء اور رسل کے سلسلہ کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خاتم المرسلین و خاتم المعصومین پر اس سلسلہ کو مکمل فرمایا. اور انبیاء والا جو کام ہدایت، رہبری اور رہنمائی کا تھا، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو منتقل فرما دیا. 4 پارے کی آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے امت محمدیہ تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو، اچھی امت ہو، اور اس خیر کا، بہتری کا جو وجہ اعزاز ہے وہ یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے بچانا، راہ حق کی طرف رہنمائی کرنا، راہ ضلالت کی نگہدانی، نشاندہی کر کے اس سے بچنے کی ہدایت کرنا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس فریضے کو احسن انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ بغیر کسی ترمیم اور تخفیف کے، کمی اور زیادتی کے، منوعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے اور بیٹھنے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے اور جلنے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارکان اسلام کی ادائیگی کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اہتمام کرنے کے عمل کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
باقی جو افعال اور اعمال اور اقوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارد ہیں وہ تو محفوظ کیے ہی کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملاتی، معاشرتی اور آئلی اور خانگی زندگی کو بحیثیت والد، بحیثیت خامد، بحیثیت مربی، بحیثیت پیغمبر، بحیثیت قائد، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت حاکم وقت، ہر اعتبار سے ایک ایک گوشہ کو صحابہ نے محفوظ کر دیا، اور اسے صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بھی بخشا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اس تربیت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے سورہ حجرات میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے آپ کے ان شہیدوں کا، آپ کی اس تربیت یافتہ جماعت کے دلوں کا امتحان لیا، دعوت کا نہیں، کتاب کا نہیں، نصاب کا نہیں، ظاہری حالت کا نہیں، بلکہ ان کے دلوں کو ٹٹولا ہے۔ وہ دشمن لوگ ہیں، وہ بکتے ہیں تو بکتے رہیں، برا بھلا کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں ظاہر کو تو ظاہر تو ہے ہی ہے اجلا، وہ تو صاف ستھرا ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن میں نے ان کے اندر کا بھی امتحان لیا اور اس کے اندر تقوی کو پایا، پرہیزگاری کو پایا، خشیت اللہ کو پایا ہے، اور پھر میں نے ان کو پاس ہی نہیں کیا بلکہ ان کو میں نے اجر عظیم کا وعدہ بھی کر دیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اور پھر اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات متمیزہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میں نے ان کے لیے تمہارے لیے ایمان کو، اسلام کو، ایمان کو پسند کر لیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان اور اسلام اور ایمان کو ان کے دل کے اندر مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، سجا دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے اپنی جماعت، محبوب جماعت صحابہ کرام کو جو پیغمبر کی تربیت یافتہ ہے، ان کے لیے ایمان کو پسند کیا اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ چونکہ رب تعالیٰ کی ذات ازلی اور اولی ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، اور قیامت تک کے تمام مراحل کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، کن فیکون کا، اور ہر کن فیکون کے ذریعے سے حکم دیتے ہیں، اور ہر کائنات کا ہر ذرہ ذرہ آپ کے سامنے آیا اور موجود ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی حضور کی حیاتی میں تو صحیح سالم رہے لیکن بعد میں راستہ بدل گئے، اللہ کو علم نہیں تھا، آپ کو علم ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رب تعالیٰ نے یہی نہیں فرمایا، آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، میں نے یہی وہ لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت پر کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار، سابقین اور متقین کے ساتھ ساتھ مہاجرین اور انصار، اور پھر جو ان کی تابعداری اور پیروی کرے گا اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ تو علماء امت نے کہا ہے یہ جملہ، یہ آیت کریمہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طبقات تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی اپنی رضامندی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد یعنی جب مشکلات کا، مسائل کا، تکالیف اور آزمائشوں کا دور تھا تو بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن سن 8 ہجری میں جب فتح اسلام ہو گیا، فتح مبین، فتح حقہ حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ حلقہ
गोश इस्लाम हुए किसी दम और लालच की वजह से, लेकिन रब तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इसमें कुछ शक नहीं है फतेह मक्का से पहले इंफाक फी सबीलिल्लाह करने वाले और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले और फतेह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहीयत में निकलने वाले, मैदान कारज़ात को गर्म करने वाले ग़ज़वा हुनैन के अंदर, ग़ज़वा तबूक के अंदर, दीगर ग़ज़वात और सराया के अंदर मौजूद जिहाद करने वाले और इंफाक फी सबीलिल्लाह करने वाले यानी मुहाजिरीन, अंसार और साबिकीन और अव्वलीन फतेह मक्का से पहले वालों के मुकाबले में जो बाद वाले हैं वो हरगिज़ नहीं हो सकते। लेकिन फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मैं अल्लाह ने फतेह मक्का से पहले वाले भी और बाद वालों के साथ भी अच्छाई का, भलाई का और खैर का वादा किया है। और फिर ये क्यों ना हो, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, मेरे अल्लाह ने मुझे चुन लिया, वख्तारनी अस्हाबी, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। ये मुंतखब करता लोग हैं, चुन चुन कर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिफ्ट जमा कर दिए। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लय्यिन है, नरम मिजाज है, शफ़क़त और मेहरबानी और रहमत और राफ़त के मुआमला से पेश आते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सिफ़त इज़्ज़त गालिब हो जाती तो एक भी सहाबी आपके गिफ्ट जमा न हो पाता। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास रहमत और करम है। और मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की सूरह हशर की, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ये असल में यहाँ पर ये बात इसलिए मैंने ये आयत करीमा तिलावत की कि हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहीद करबला है, नवासे रसूल है, जिगर पोशे बतूल है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मंजूर नज़र है, और हज़रत सैयदना अबू बकर, सैयदना उस्मान, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो तरबियत याफ्ता है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंदे अर्जुमंद हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पहले कूफा इराक़ के लोग कुछ आए और आकर खुलफ़ाए राशिदीन बिलखुसूस शेखान के मुतालिक बदकलामी करने लगे। तो आप रहमतुल्लाह और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिफ़सार किया, क्या तुम जो है जो मैंने आयत करीमा तिलावत की इससे पहली दो आयात के अंदर रब ताला ने मुहाजिरीन का और अंसार का तज़किरा फरमाया, तो उन्होंने हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयात करीमा तिलावत फरमाई, क्या तुम मुहाजिरीन में से हो कि तुमने अपने घर बार को छोड़ा हो, तुमने जान माल इज्जत आबरू की कुर्बानी की हो, अपना वतन छोड़ा हो, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए हो, सब कुछ अपना तन मन धन इस्लाम पर वार दिया हो, ऐसे तबके से ताकत रखते हो। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं हैं। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर सवाल किया, क्या तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने बैत उक़बा उला और सानिया के बाद मदीना मुनव्वरा में नुसरत रसूल के अंदर इस तरह मुतहक़्क़क़ हो गए, यकसू हो गए कि कुरान कहने पे मजबूर हो गया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। सहाबा वो अंसार वो सहाबा हैं, बावजूद इसके खाने पीने की उनको हाजत और ज़रूरत है, घर की ज़रूरत मौजूद है, पानी की भी ज़रूरत है, ग़िज़ा की ज़रूरत है, दीगर ज़रूरियात की मौजूदगी के बावजूद जब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तकाज़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि मैं मुहाजिर और अंसारी को एक साथ भाईबंदी करा देता हूँ, एक दूसरे के मुआवन बन जाएंगे, तो सहाबे किराम बावजूद अंसार सहाबा मदीना से ताल्लुक़ रखने वाले औस और खज़रज के सहाबे किराम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए, हमारी जान की राह है। और फिर अमलन बतलाया, कुरान करीम ने ऐसे नहीं कहा कि वो ऐसी शख्सियात हैं बावजूद इनके उनको खुद को ज़रूरत थी, वो खुद हकदार थे, लेकिन अपने हक से दस्तबरदार होकर अपने मुहाजिर भाई की उन्होंने खिदमत की। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा।
فرمایا ان سے تعلق رکھتے ہو؟ اور اس عراقی نے کہا ایسا نہیں ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک عراقی پھر سن لے تو ان میں سے بھی نہیں ہے جن کے متعلق میرے رب نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اگر تم مہاجرین اور انصار میں سے نہیں ہو، اور پھر مہاجرین اور انصار کے بعد جو تیسرا طبقہ ہے وہ ان اہل ایمان کا ہے جو استغفار کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے سے پہلے اسلام اور ایمان قبول کرنے والوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی میں تمہیں ان میں سے بھی نہیں پاتا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تم ان میں سے بھی نہیں ہو، یعنی کہ انصار اور مہاجرین کے مؤیدین میں سے نہیں ہو، ان سے محبت کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہو۔ للذین، صرف یہی نہیں ہے استغفار کریں بلکہ وہ کہتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے ان اہل ایمان کے متعلق ہمارے دل میں ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شبہ نہ آنے دینا، انک رؤوف رحیم۔ وہ تو یہ دعا کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے دوسری قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اہل بیت کے متعلق تذکرہ فرماتے ہوئے آخر میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ کے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے اور ان کو پاک صاف کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اہل بیت رسول ہو، یہ دونوں دو جان یک خالق تھے۔ فضائل طبقے کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے اگرچہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں، اختصاصی اور اعزازی طور پر ان کو ایک اعزازی درجہ مل گیا ہے کہ وہ اہل بیت رسول کے شخص سے مشرف ہو گئے ہیں، لیکن کلمہ اسلام پڑھنے کی وجہ سے، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اصحاب رسول میں بھی شامل ہیں۔ اور پھر اہل بیت کے اندر سب سے پہلا جو اس کا معنی اور مفہوم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت ہیں، آپ کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم طاہر سید اور حضرت قاسم، یہ تینوں صاحبزادے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدہ زینب کی اولاد حضرت سیدنا علی بن ابی عاص اور حضرت سیدہ امامہ بنت ابی عاص، یہ حضرت سیدہ امامہ بنت ابی عاص وہ ہیں جن کے متعلق حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات سے بیشتر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما دی تھی کہ اگر میرے بعد کسی سے عقد نکاح عقد ثانی کرنا چاہو تو میری بھانجی سے عقد نکاح کرنا۔ اس کا ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ معلوم ہو تو صرف سب سے زیادہ تذکرہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے واقع کربلا میں مظلومانہ شہادت کی وجہ سے، اور دوسرے نواز رسول حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی درجے میں کبھی کبھار تذکرہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کا تذکرہ غیر معمولی اعتبار سے نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر موجود ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حضرت حسن مجتبیٰ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ
فئتین عظیمتین من المسلمین، اور میں امید کرتا ہوں میرا رب اس میرے بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ شیعان علی اور شیعان معاویہ کے مابین جو صلح متحقق ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہوئی، اور یہ دعائے پیغمبری ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، بعض روایات میں آتا ہے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور پھر صحابہ اور اہل بیت میں کبھی بھی دوری نہیں رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے اپنے اہل و عیال کی نسبت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت اور عقیدت اور مانوسیت رکھنا زیادہ عزیز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرات حسنین کریمین کو جب دیکھتے تو فرماتے اے علی یہ بیٹے اگرچہ آپ کے ہیں لیکن ان کی شکل اور صورت کے اندر میں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو چھلکتا ہوا دیکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اپنے زمانے میں جب انہوں نے مسلمانوں کے لیے وظائف مقرر کرنا شروع کیے تو اصحاب بدر کے برابر ان کو وظیفے جاری کیے، صرف قربت اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے خصوصی پوشاکیں اور جبے منگوا کر ان ہر دو شخصیات کو حضرات حسنین کریمین کو اپنے سامنے سے بند کروایا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت شہربانوں کے ساتھ حضرت عمر کی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کری، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور گواہی کے ساتھ متحقق ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا کل خرچہ اٹھایا۔ کہاں سے دشمنی میں آ رہی؟ اور اگر ہوتی تو پھر بدوائیوں اور فتنے کے زمانے میں سن 36-35 میں کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ منورہ میں موجود ہیں، بدوائی مدینہ پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، قصر خلافت کا محاصرہ کر چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانان جنت کے سرداروں کو فرمایا جاؤ اپنے چچا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفۃ المسلمین کے دروازے کے محافظ بن جاؤ، کوئی بدوائی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ حضرت عثمان تک پانی پہنچانے کی بہترین کوشش کی، اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری جو حج ہے اس کی عمارت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کی۔ جو اہل بیت کی میں بات کر رہا تھا، اہل بیت کے اندر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ پورا کا پورا شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کی جو ہے وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، یعنی آل عباس، آل عقیل اور آل جعفر اور آل